آئین پاکستان کی ابتدائی 40 شقیں عوام پاکستان کے حقوق اور بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کو مقتدرہ شخصیات کا لازمی فریضہ قرار دیتی ہیں، لیکن گزشتہ 74 سالوں سے سیاسی نمائندے عوامی حقوق کی فراہمی میں مسلسل ناکام دکھائی دیے ہیں۔ سادہ لو عوام کو کبھی روٹی، کپڑا اور مکان کے سبز باغ دکھا کر لوٹا گیا تو کسی نے تعلیم، تحفظ اور روزگار کے وعدوں اور وعیدوں پر مایوس کیا۔ دور حاضر میں عالمی منظرنامے میں فقط وہی ممالک ترقی کی راہ پر گامزن ہیں جنہوں نے عوامی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا اور انتظامی اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا۔ پاکستان میں شہری انتظامیہ بجائے اس کے کہ انتظامی مسائل کے حل میں بہتری لاتی، مفاد پرست اور کرپشن زدہ کالی بھیڑوں نے اس نظام میں ڈیرے جما لیے ہیں۔ انتظامیہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ یونین کونسلز کی سطح پر ہونے والی کرپشن ہے، جہاں کہیں کالی بھیڑوں کا راج ہے تو کہیں حکام بالا سے ملی بھگت اور ساز باز۔ شہر قائد کے بلدیاتی انتظامات کی بگڑی ہوئی حالت سے کون واقف نہیں؟ شاہراہیں اور گلیاں گٹر کے پانی سے زیر آب دکھائی دیتی ہیں، کچرے کنڈیاں اور کوڑا کرکٹ پر کسی طور قابو نہیں پایا جا رہا، تعمیراتی منصوبے یا تو چھڑتے نہیں اور چھڑ جائیں تو تکمیل تک پہنچنا محال ہو جاتا ہے۔ ٹیم گرفت متعدد بار انتظامیہ کی کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتی رہی ہے۔ کراچی کے مضافاتی اور کچی آبادیوں کے علاقے شدید بحران سے دوچار ہیں اور چیخ چیخ کر انتظامیہ کی نااہلی اور غفلت کی دہائی دے رہے ہیں۔ ٹیم گرفت کو ضلع ملیر کی یونین کونسل داؤد چورنگی کے علاقے شیرپاؤ کالونی سے عوامی شکایات موصول ہو رہی تھیں۔ حقائق جاننے کے لیے ٹیم گرفت نے اسپائی ٹیم کو متحرک کیا۔ اسپائی ٹیم شیرپاؤ کالونی پہنچی تو ناظرین خفیہ ریکارڈنگ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ شیرپاؤ کالونی بد انتظامی کی بری طرح لپیٹ میں نظر آ رہی تھی۔ ہر سمت بد انتظامی اور زبونحالی نے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ اسپائی ٹیم نے علاقے کی وزٹ کے دوران پبلک پارک کا رخ کیا تو پارک کے نام پر ایک کچرا کنڈی نظر آئی۔ پورا پارک گندگی اور غلاظت کا ڈھیر تھا۔ اسپائی ٹیم نے علاقے میں موجود گرلز ٹیکنیکل کالج کا رخ کیا، جہاں تعمیر شدہ کالج کی عمارت میں تاحال تدریس کا عمل شروع نہیں تھا، بلکہ ستم بالائے ستم نشے بازوں کی آماجگاہ بنی ہوئی نظر آئی۔ خفیہ ریکارڈنگ میں یہی زبونحالی علاقے کی ڈسپنسری کی بھی نظر آئی۔ اگر یوں کہا جائے تو حقیقت پر مبنی ہوگا کہ شیرپاؤ کالونی کی حالت زار کسی پسماندہ ترین گاؤں گوٹ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اسپائی ٹیم نے ضلع ملیر کی شیرپاؤ کالونی کی بد انتظامی کی قلعی کھول کر رکھ دی تھی اور عوامی شکایتوں کی تصدیق کر دی تھی، لہذا ٹیم گرفت نے شیرپاؤ کالونی جانے کا فیصلہ کیا تاکہ حقائق کو منظر عام پر لایا جائے اور عوام اور سماجی کارکنوں کی آواز حکام بالا تک پہنچائی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کراچی کے مختلف مضافاتی علاقوں کا سروے کیا ہے اور یہاں پہ جو غریب عوام ہوتی ہے مضافاتی علاقوں میں، ان کو کیا کیا بنیادی صحت کی سہولتیں موجود ہیں، ان کے پاس کون سے پارکس ایسے موجود ہیں جو آج تک صرف کاغذوں کی حد تک موجود ہیں یا صرف بنیادی اسٹرکچر کی حد تک موجود ہیں۔ ہم آج آپ کو اس پروگرام میں یہ تمام چیزیں دکھائیں گے۔ اس میٹرنٹی ہوم کے اندر بھی جاتے ہیں جو نام کا میٹرنٹی ہوم ہے اور اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ٹیم گرفت نے شیرپاؤ کالونی پہنچ کر سب سے پہلے سرکاری ڈسپنسری پہنچنے کا فیصلہ کیا تاکہ انتظامیہ کی جانب سے عوامی صحت کی خدمات کو منظر عام پر لایا جائے۔ اس ڈسپنسری کے اندر جیسے ہی میں نے قدم رکھا ہے، جا بجا ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ دیکھا جائے تو تباہی کے مناظر ہیں۔ جیسے جیسے ہم اس ڈسپنسری کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، یہاں پہ ٹوٹ پھوٹ اور مرمت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو آپریشنل نہ رکھنے کی وجہ سے جو تمام معاملات ہو جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ علاقہ رہائشیوں کی طرف سے جو معلومات ہمیں یہاں پہ فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق یہاں پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ویکسینیشن کی جاتی ہے اور ایک بنیادی صحت کا جو حفاظتی ٹیکوں کا مرکز ہے وہ ہے یہاں پہ۔ لیکن یہاں پہ اگر بورڈ دیکھا جائے تو بورڈ پہ باقاعدہ سے یہ چیز تحریر کی گئی ہے کہ یہاں پہ میٹرنٹی ہوم موجود ہے۔ سرکاری میٹرنٹی ہوم ہونا موجود اس علاقے میں ایک بنیادی ضرورت ہے جس کو یہاں پہ لوگوں کو، اس علاقے کے رہائشیوں کو محروم رکھا گیا ہے اس بنیادی ضرورت سے، کیونکہ یہاں پہ غریب آبادی ہے اور غریب آبادی میں اگر لوگ میٹرنٹی ہوم نہیں ہوگا ان کے پاس تو مہنگے فیسوں کے ساتھ ساتھ
ڈاکٹرز کے جو خرچے ہوتے ہیں، ادویات کے خرچے ہوتے ہیں، وہ افورڈ کرنا اس آبادی میں یہاں کے لوگوں کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اسی لحاظ سے یہ تمام چیزیں اسٹیبلش کی جاتی ہیں، لیکن جہاں بجٹس کے اندر خود برد کرنی ہو، جہاں پہ معاملات کرپشن کی طرف لے کر جانے ہوں، اور شروع سے یہی ایک روش رکھی جائے کہ یہاں تمام چیزیں جو اسٹرکچر بنا دیا جاتا ہے، اس اسٹرکچر کی بنیاد پہ یہاں پہ گوسٹ امپلائمنٹ ہوتی ہے، گوسٹ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، اور یہی تمام صورتحال ہر جگہ موجود رہتی ہے. شیرپاؤ کالونی کی سرکاری ڈسپنسری کا سنگ بنیاد علیم عادل شیخ نے 2 دہائیوں قبل رکھا تھا. تب سے ڈسپنسری مستقل حکومتی عدم توجہی کا شکار تھی. طبی عملہ تعینات نہ ہونے کی وجہ سے ڈسپنسری فقط حفاظتی ٹیکے لگانے تک محدود تھی. غریب عوام علاج کے لیے پرائیویٹ کلینک یا دور دراز کا سفر کر کے جناح اسپتال کا رخ کرنے پر مجبور ہیں. ناظرین، بلدیہ ڈسپنسری میٹرنیٹی ہوم شیرپاؤ کالونی افتتاح ہوا تھا 1997 میں. اس کے بعد سے میرے خیال سے یہاں پہ اب تک کوئی اور کنسٹرکشن، کوئی اور رینوویشن کا کام یا یہاں پہ اسٹاف کی موجودگی کو یقینی نہیں بنایا گیا، جس کی وجہ سے یہاں کے جو عوام ہیں وہ تنگ ہیں، وہ پریشان ہیں کہ اپنے علاج معالجے کے لیے جو بنیادی سہولت ان کو دی جانی چاہیے تھی میٹرنیٹی ہوم کے حوالے سے، وہ ان تک آج تک نہیں پہنچی ہے. اور یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو صرف کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ان رہائشیوں کو، علاقے کے لوگوں کو کوئی سہولت میسر نہیں ہے. سرکاری ڈسپنسری کا 20 سال سے تعینات چوکیدار بھی وہاں آ نکلا اور اس اتفاقیہ ملاقات میں چوکیدار نے کئی انکشافات کیے. آپ یہ بتائیں کہ جب سے یہ ڈسپنسری بنی ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا دیکھا ہے؟ کتنے دفعہ ڈاکٹر آئے، یہاں پہ اسٹاف آیا اور یہاں پہ لوگوں کو سہولتیں دی جانی شروع کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اسٹارٹ میں بہت اچھی تھی، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت تھی، لیڈی ڈاکٹر کی سہولت تھی، میڈیسن تھی. لیکن مشرف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی خاتمے کے بعد، مطلب اس کے خاتمے کے بعد یہ اجڑنا شروع ہو گیا. اس میں مطلب ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں، ڈاکٹر کی پوسٹنگ نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ کی سہولیت نہیں ہے تو یہ میٹرنٹی ہوم بیسیکلی، لیکن میٹرنٹی ہوم کی سہولت بھی یہاں مطلب نہیں ہے. ذرا آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا ابھی کہ جو مشین تھی، الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، ایکس رے مشین بھی ہوگی میرے خیال سے، تو یہ تمام سہولتیں جو موجود تھیں اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی لیب وغیرہ بھی موجود ہوگی، تو وہ پھر کہاں چلی گئی؟ پھر یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ان وقت کی جو انتظامیہ تھی، انہوں نے شاید ہیڈ آفس میں یا کہیں اور، شاید اس وقت جو ہے نا ہمارے آسو گوڈ سینٹر میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہے، وہاں شفٹ کر دی ان کے کہنے کے مطابق. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 20 سال تک ایک ہی مشین چلتی رہی؟ تقریباً میں تو خیر یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس وقت کی بات ہے یہ وہاں شفٹ کی، اور بھی جو مشینری وغیرہ تھی وہاں شفٹ کی. ناظرین، جو یہاں کی صورتحال ہے وہ دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے بھی آئے گا تو کسی بھی وقت اس کے اوپر چھت کا پلاسٹر اگر گر جائے تو اس کو اپنی امداد کے لیے، ابتدائی طبی امداد کے لیے جو سامان میسر ہونا چاہیے ڈسپنسری میں وہ بھی موجود نہیں ہے. اللہ کہ یہاں پہ جو ریکارڈ ہم نے دیکھا اس کے مطابق تقریباً 80 مریض کسی دن، 100 مریض کسی دن، 120 مریض کسی دن، 90 مریض جو یہاں پہ ریکارڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر یہاں پہ ایسے اتنے لوگوں کا آ جانا، یا ایک وقت میں اگر 10 لوگوں کا بھی آنا یہاں پہ دیکھا جائے تو ان کے لیے بیٹھنے تک کی سہولتیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں. بات اگر کی جائے کہ یہاں پہ واش رومز ہیں، یہاں پہ کوئی روشنی ہے، یہاں پہ کوئی پنکھا ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز یہاں موجود نہیں ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر جیسا کہ یہاں کے علاقے رہائشیوں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رننگ ڈسپنسری ہے. رننگ ڈسپنسری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ گوسٹ ڈاکٹرز، گوسٹ اسٹاف، گوسٹ ویکسینیٹرز یہاں پہ موجود ہیں اور اپنی تنخواہیں گھر بیٹھے لے رہے ہیں. ٹیم گرفت کی علاقے میں موجودگی سے گویا غریب عوام اور سماجی کارکنوں کو زبان مل گئی تھی. سماجی خدمت گزاروں نے انتظامیہ کی نااہلی کی قلعی کھولتے ہوئے ہوش ربا انکشافات کرنا شروع کر دیے. سر یہاں تو ٹیبل کرسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تھوڑی سی پریشانی مجھے یہ ہو رہی تھی جب یہ مجھے بتا رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے کہ یہاں پہ فارمیسی ہے ہمارا، یہ ڈاکٹر کا کمرہ ہے، یہ دوسرے ڈاکٹر کا کمرہ ہے، تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی ایسے آثار تو موجود نہیں ہے کہ کہا جا سکے کہ یہاں پہ ڈسپنسری موجود ہے یا یہاں پہ ڈاکٹر کوئی موجود ہوتے ہوں گے. تو یہ اسی طریقے سے روزانہ آپ یہی اسی صورتحال میں دیکھتے ہیں؟ ڈیلی کا روٹین ہے تو کافی ٹائم اس کا ہو گیا یہی حال ہے. بس اس میں پہلے ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا، ابھی ٹیبل سے بعد یہ پٹا پڑا ہوا ہے اور یہ 2-3 کیل لگے ہوئے ہیں. بس ڈاکٹر آتے ایک تیلی لٹکا کے اسی میں جو میڈیسن پڑی ہوتی ہے اسی میں ہوتی ہے. نہ کوئی میڈیسن ملتی ہے یہاں پہ، بس وہی غریب آدمی آتے 10 روپے دے کے 2 گولیاں 3 گولیاں لے کے چلے جاتے اور کوئی سہولت یہاں نہیں ہے موجود. بالکل کسی چیز کی سہولت نہیں ہے یہاں پر. یہ ہمارا ڈاکٹر کا یہ حال ہے. یہاں ڈاکٹر بیٹھتے ہیں. ڈاکٹر بیٹھتے ہیں
سر یہاں نہ مطلب ایک اسٹول ہی ان کے پاس پڑا ہوتا ہے صرف، اور چند دوائی کا ایک چھوٹا ڈبہ ہوتا ہے بس. مطلب اگر جس کے سر پہ درد ہو، ٹانگ پہ درد ہو، گولی ایک ہی ملتی ہے اس کو، کیوں گولیاں ہیں نہیں یہاں پر تو اس کو کیا ملے گی. بس یہی ہماری التجا ہے، کم از کم اگر بنا کے نہیں سکتے کوئی گولی میڈیسن تو ہمارے لیے پوری کرے تاکہ ہمارے مریض لوگ یا غریب عوام کو کچھ تو فائدہ ہو سکے یہاں سے. ساتھ میں مسجد بھی ہے، مسجد میں بھی یہ بدبو آ رہی ہے، یہ کچرے کی وجہ سے. جب صفائی ہوتی ہے نا یہاں بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں. شیر پاؤ کالونی کی سرکاری ڈسپنسری کی اس ناگفتبع حالت پر ٹیم گرفت نے ضروری سمجھا کہ ضلع ملیر کے سی ایم او طاہر ملک سے رابطہ کر کے انتظامیہ کی غفلت کے بارے میں پوچھا جائے. یہ بتائیں کہ جو 9 ڈسپنسریز کا معاملہ ہے، ہم نے ایک آدھ ڈسپنسری دیکھ سکیں اس صورتحال میں، تو وہاں پہ بیسک فرنیچر اور انفراسٹرکچر کی کمی نظر آئی ہے کہ جہاں پہ پنکھے بھی نہیں تھے، کوئی بجلی کا انتظام نہیں، کوئی وائرنگ نہیں، فرنیچر تک موجود نہیں. ہم نے پوچھا ہے وہاں کے علاقے رہائشیوں سے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈسپنسر آ کے بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ ڈاکٹر آ کے بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسے آثار کوئی نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایکچولی ہمارا کراچی میں 3 لیئر کا سسٹم ہے، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر کٹ لگتا ہے یا کوئی بیسک ضرورت پڑتی ہے تو ہم آتے ہیں پرائمری کے اندر، جس میں ہم بیسک نزلہ، زکام، کھانسی کو کور کرتے ہیں. تو الحمدللہ ایم سی صاحب ایڈمنسٹریٹر جو ہمارے آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد ان کی پہلی پرائیورٹی تھی کہ میڈیسن ہماری اویلیبل ہیں. اتفاق سے جس ڈسپنسری میں آپ گئے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے. کوئی ٹھیکیدار نے کام اسٹارٹ کیا تھا لیکن اٹ کین ناٹ بی کمپلیٹڈ آن دیئر ٹائم. ڈاکٹرس آتے ہیں، صورتحال اس قسم کی ہے کہ جس کو دیکھ کر واقعی ڈیٹوریٹ ہے، لیکن وہ چیزیں پروسیس میں ہیں. امید میں ہم کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹر صاحب سے کہ عنقریب ہمیں وہ چیزیں، فرنیچر وغیرہ بیٹھنے کی جگہ اویلیبل ہو جائے گی. عوامی صحت کا مسئلہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، لیکن سرکاری سطح پر اتنا ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے. ناظرین، یہاں پہ ویکسینیشن کے حوالے سے جو مریضوں کی تعداد ہے وہ تقریباً روزانہ کی 15 سے 18 ہے، اور اس مد میں جو ان سے پرچی کی مد میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، جو ان کا ٹوکن لیا جاتا ہے، وہ کبھی 100 روپے، کبھی 80 روپے، کبھی 90 روپے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ اگر کوئی آتا ہوگا تو اس کو ویکسینیشن کے حوالے سے بھی کوئی رہنمائی یا کوئی ویکسینز وغیرہ اویلیبل ہوتی ہوں گی. میرے خیال سے 1 سے 2 ویکسین کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی ویکسین نہیں ہوگی جو یہاں بچوں کو دی جا سکے، تاکہ ان کو جو بنیادی حفاظتی ٹیکے ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں، ان کی حفاظتی دوائیاں یا ویکسینز بھی یہاں پہ موجود نہیں ہوں گی. صورتحال دیکھتے ہوئے یہی نظر آتا ہے. فلاحی مرکز اور محکمہ بہبود آبادی حکومت سندھ کا جو صورتحال ہے وہ آپ کو اس بورڈ کی عکاسی بالکل اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہوگی کہ یہی صورتحال ہے. تمام چیزیں الٹی پڑی ہوئی ہیں، کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، کوئی چیز آپریشنل نہیں ہے، کوئی چیز اپنے کام کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جہاں پہ اس صورتحال کے اندر ہم موجود ہیں تو اگر یہ بورڈ الٹا ہے تو یہ بالکل عکاس ہے اس محکمے کا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین، آپ کو واپس ضلع ملیر کے علاقے شیرپاؤ کالونی لیے چلتے ہیں، جہاں عوامی تفریح اور صحت مند سرگرمیوں کے لیے پبلک پارک تو بنایا گیا تھا، لیکن انتظامیہ کی غفلت کے سبب کچرا کنڈی اور غلاظت کا یہ اب ڈھیر بن چکا تھا. علاقہ مکینوں نے تو گندگی کے اس ڈھیر سے اپنا رخ موڑ لیا تھا، لیکن تجاوزات مافیا نے انتظامیہ کی غفلت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے تجاوزات قائم کر لی تھی. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لانڈی شیرپاؤ کالونی میں. یہاں پہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا ڈسپنسری کے حالات. یہاں پہ کچھ لوگ علاقے کے موجود ہیں اور اس میدان کے ساتھ ساتھ پیچھے ایک اجڑا پارک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کی باؤنڈری وال کچھ کافی عرصے سے یہاں سے غائب ہو چکی ہے. نقشوں میں اور مختلف جگہوں پہ کاغذات میں اس کی ریکنسٹرکشن یا اس کی رینوویشن کے حوالے سے بجٹ ایشو ہوتے رہتے ہیں، لیکن عرصہ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ یہاں پہ اس علاقے کے بچوں کو اس پارک کو دوبارہ سے دیکھنا میسر نہیں ہوا. جو لوگ یہاں پہ پہلے رہائشی تھے اور اس پارک کو جانتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا پہلے حالات ہوا کرتے تھے اور اب کیا صورتحال ہو گئی اور اس کے ذمہ دار کون ہیں. جی سر. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کوئی چینل جو ہے تقریباً 32 سال کے عرصے میں ہمارے علاقے میں آیا اور اس طرح ہمارے ایشو کو اٹھایا. سر، یہ جو آپ کو پارک نظر آ رہا ہے یہ بالکل ہم نے اپنے بچپن میں اس پہ آپ کے کھیلا ہے. اس کے اندر باقاعدہ جھولے تھے
اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ ہے وہ یہ آپ کے سامنے اس حالات میں آ چکا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ قبضہ مافیا نے اپنے ڈیرے جما لیے ہیں، کچرا یہاں پہ گرتا ہے، لوگ یہاں پہ اپنی پارکنگ کھڑی کرتے ہیں، اور کئی بار متعدد بار جو پہلے ڈی ایم سی ملیر کے چیئرمین تھے جان محمد بلوچ صاحب، مقامی جو چیئرمین تھے ہمارے معراج سواتی صاحب، ان سب کو درخواستیں بھی دی بہرحال، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ 21-20 سال کے یہاں پہ کوئی کسی قسم کا بھی کام نہیں ہوا ہے، اور جو بھی ہوا ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے۔ اگر آپ ہماری تو خیر اپروچ نہیں ہے، ہم سرکاری کاغذات، لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مسلسل ہر سال بجٹ منظور ہوتا گیا ہے لیکن کام نہیں ہوا سر۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ حاجی گل حسن صاحب بھی موجود ہیں، علاقے کی سماجی کارکن ہیں اور بڑے ان کی خدمات ہیں علاقے کے لیے۔ سر یہ بتائیں کہ جو آپ کی طرف سے کوئی کوششیں کی گئیں، یہاں سے کوئی لیٹرز وغیرہ لکھے گئے حکام بالا کو، اور یہاں کے جو ڈی ایم سی اور کے ایم سی کے لوگ ہیں ان تک آپ نے اپروچ کی، تو یہ کیا جواب دیتے ہیں اس کے بارے میں؟ جواب تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ یہ ابھی تیار ہوگا، کام ہونے والا ہے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس علاقے میں کافی عرصے سے یہ کتنی بدبو ہو رہی ہے، اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماریاں، یہ چیز کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ڈبہ وغیرہ رکھا جائے اس کے لیے، کوئی چیز کہ اس میں کچرا ڈالا جائے، مگر یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، تو اس کچرے بدبو سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، اور علاقے کے بچے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں بچے کیسے کھیلیں گے؟ سر علاقے میں آپ کے کوئی بھی ایک پارک جو مینٹین ہو موجود ہے؟ کوئی پارک نہیں اس علاقے میں، پورے شہر پاؤں میں کوئی پارک نہیں ہے۔ موجودہ گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، ان کے والد عبداللہ شاہ صاحب کے وقت میں یہ منظوری ہوئی تھی بے نظیر پارک کے نام سے، اور انہوں نے یہ بنایا تھا، اس دور میں یہ بنا تھا، 4 دیواری کی گئی اور جنگلے لگائے گئے، لیکن پراپر جو ہے اس کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، مالی کا یا چوکیدار کا، اس کی وجہ سے جو ہے نا علاقے کے، آپ کو پتہ ہے چور ڈکیت ہوتے ہیں، سمجھے نا ہیروئنچی ہوتے ہیں، وہ ان کے جنگلے اکھاڑ کے لے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پرابلم پہ پھر یہ کچرا کنڈی بن جاتی ہے۔ ایسے بارہا جگہیں جو ہیں وہ اس طرح ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ کسی زمانے میں جھولے بھی ہوتے تھے جو کہ یہاں کے رہائشیوں نے بتائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اب یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے جس میں بچوں کی سیفٹی کا بھی سلسلہ نہیں ہے، اور یہاں پہ جو گراؤنڈ کے ساتھ، جو پارک کے ساتھ جنگلے وغیرہ لگے تھے ان کی چوری کا سلسلہ ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر ہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت جلد کوئی اچھا کام دیکھنے میں نظر آئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس آتے ہیں اس کے اندر لون سینکشن ہو جاتا ہے یا امداد کے لیے یہاں پہ چیزیں کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کا کوئی ڈائریکٹ اثر ان جگہوں پہ نہیں ہوتا یا ان کی مینٹیننس کے حوالے سے کام نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ سراپا احتجاج بھی ہوتے ہیں، اور کافی دفعہ یہ لوگ اس چیزوں سے تنگ آ کے جو یہاں پہ کچرا کنڈی بنا دی گئی ہے، کچرا کنڈی کے حوالے سے بھی شکایتیں کر چکے ہیں، لیکن داد رسی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ایک بیکورڈ علاقہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس چیز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، سماجی کارکن اپنے طور پہ جو کام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو جو ذمہ داران ہیں جو کہ ٹاؤن کے لوگ ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے مسائل یہاں پہ جلد سے جلد حل ہو سکے۔ یہ ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو ان کمپنیوں وغیرہ میں ملازمت کرتے ہیں، وہ بائیں اپنی مرضی سے یہاں رہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ہے نہیں۔ اگر یہ نہیں رہتے ہیں یہاں تو یہ ایک منشیات سے عادی افراد کے لیے ایک ہماجگاہ بن گئی ہے۔ ٹیم گرفت نے پبلک پارک کی اس زبوحالی کو منظر عام پر لانے کے بعد رابطہ کیا ڈائریکٹر پارک ضلع ملیر خواجہ حمید الدین سے۔ یہ بتائیں خواجہ صاحب کہ جو یہاں پہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پارک ہوا کرتا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو یہ ایک بذات خود ایک ایسی باعث شرم بات آ جاتی ہے، اور جہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ پارک موجود تھا، تو ایسی چیزیں اگر دیکھنے میں آتی ہیں تو ان کو دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے۔ پھر پارک وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اتنی فنڈنگ نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی مطلب آنے کے بعد جب سے ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے، اور ہمارے ایم این اے آغا رفیع اللہ صاحب ہیں اور سلیم صاحب ہیں، انہوں نے جدوجہد کر کے کچھ پارک دوبارہ سے رینویٹ کرانا شروع کرے ہیں،
جس میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھا ہوگا UC1 میں چاول گودام کا پارک ہے، یہ بھی ابھی رینوویٹ کیا، سب اس کو بنایا اور آہستہ آہستہ سارے کام چل رہے ہیں. مطلب فنڈ کی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، فنڈ ہے نہیں، لائبلٹیز ہمارے اوپر چڑھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے کام میں تھوڑی دشواریاں آ رہی ہیں، لیکن کلک پروگرام کے تحت اور دوسروں کے تحت بھی پارکوں کی تعمیر شروع ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب دیکھیں گے آپ خود بھی کہ بہت اچھا ماحول ہو جائے گا. سمجھتے ہیں جس پارک کی طرف ہم گئے تھے بے نظیر شہید پارک تھا اور وہاں پہ جو تمام چیزیں ہیں جیسے کہ وہاں پہ کچرا کنڈی وغیرہ بنا دی گئی ہے، اس کی باؤنڈری وال بالکل ختم ہو گئی ہے، جنگلے اکھاڑ کے لے گئے ہیں لوگ. تو ان تمام چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے یا اس پارک کی اب جو تعمیر نو ہونی ہے اس میں آپ کو کتنا ایک تو بجٹ کی ضرورت ہوگی، دوسرا یہ کہ وہ کب تک جو ہے ممکن ہو سکے گا کہ وہاں کے علاقے کے بچوں کو پارک مل سکے؟ بس کوشش جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بجٹ کی تو کمی ہے، میں پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں. اصل میں پہلے ہمارے پاس بجٹ کافی تھا، تقریباً 6 کروڑ کچھ بجٹ تھا، لیکن ابھی صرف ہمارا بجٹ لیپس کر کے اس دفعہ 37 لیکس کر دیا گیا ہے. اب 37 لیکس میں آدمی کیا کام کرے گا، کیا نہیں کرے گا، لیکن کلک پروگرام کے تحت اور ہمارے MNA صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کئی جگہوں سے فنڈ لانے کی. یہ بتائیں سر کہ آپ کا بجٹ جو ہے 6 کروڑ تھا، 6 کروڑ سے 37 لاکھ روپے پہ آ گیا. جو ٹیکس کلیکشن کے معاملات ہیں یا پارکوں کی مینٹیننس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انٹری فیس زیادہ سے زیادہ 5 روپے 10 روپے اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ لوگ کیونکہ ٹیکس کلیکٹ بھی نہیں کر سکتے تو اس صورتحال میں آپ کا بجٹ کیوں ختم کر دیا گیا؟ نہیں، ہمارے پاس جو بھی پارکس وغیرہ ہیں یا جو بھی تھے، ہمارے پاس انٹری فیس والے پارک کوئی بھی نہیں تھے اور ہمارے پاس کوئی انکم نہیں تھی اس کی. ہمارا انکم جو بھی جنریٹ کرتا ہے یہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ الگ ہے، لیکن یہ کس وجہ سے ختم کیا گیا ہمارے کو تو یہ بتایا گیا لائبلٹیز بہت ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ لائبلٹیز کی وجہ سے ہم نے اس کو ختم کیا ہے. قوموں کی ترقی کا انحصار نوجوانوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر ہوتا ہے. اسی طرح نوجوانوں کے روزگار کے حصول میں فنی تعلیم بھی غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے اور جس معاشرے کی خواتین اعلیٰ تعلیم اور ہنر سے وابستہ ہوں اس کی ترقی کی راہ میں کوئی دشواری حائل نہیں ہو سکتی. شاید اسی تصور کے تحت شیرپاؤ کالونی میں گرلز ٹیکنیکل کالج قائم کیا گیا تھا جس کا سنگ بنیاد موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ کے والد نے رکھا تھا. شیرپاؤ کالونی کے گرلز ٹیکنیکل کالج کی عمارت انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت تھی. بد نصیب عمارت میں تاحال تدریس کا عمل شروع نہ ہو سکا تھا، لیکن منشیات فروشوں اور پارکنگ مافیا نے اس عمارت کا بھرپور استعمال کیا تھا. لانڈی شیرپاؤ کالونی کے اندر ہی ہم موجود ہیں اور یہاں پہ اس وقت ایک ایسے ٹیکنیکل کالج میں کھڑے ہیں جو خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے بنایا گیا تھا اور آج سے تقریباً 20 سال پہلے اس کا یہ اسٹرکچر جو کہ آپ مختلف صورتحال میں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موجود تھا. لیکن اس کے بعد سے آج تک یہاں پہ نہ کوئی ٹیچر آیا، نہ کوئی پڑھانے والا ہے، نہ کوئی پڑھنے والا ہے، نہ یہاں پہ سہولتوں کو مکمل کیا گیا تاکہ اس کو آپریشنل کیا جاتا. بہرحال اب یہاں پہ لوگ علاقے کے وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں کہ اب یہاں پہ لڑکیوں کے لیے جو سہولتیں دی جانی چاہیے تھیں ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے دی جانی چاہیے تھی تاکہ وہ بھی اپنا اس سلسلے میں اپنا مردوں کے شانہ بشانہ رہ کے سلسلہ کام آگے بڑھا سکیں. یہ اس کی تفصیلات بتائیے گا، یہ جو یہاں پہ رہائش ہوئی ہوئی ہے یہ کون لوگ ہیں اور یہاں پہ کیوں آ کے رکے؟ یہ ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جو ان کمپنیوں وغیرہ میں ملازمت کرتے ہیں، وہ بائیں اپنی مرضی سے یہاں رہ رہے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ہے نہیں. اگر یہ نہیں رہتے ہیں یہاں تو یہ منشیات سے عادی افراد کے لیے ایک ہماجگاہ بن گئی ہے. آپ نے دیکھا پیچھے بھی کافی منشیات سے عادی افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور دوسرا اس کے یہاں ٹیکنیکل کالج کی بات، یہ تقریباً کوئی ہمارے جو بھی CM ہیں ان کے والد کے دور میں یہ کالج کی منظوری ہوئی، ان کا سٹرکچر کھڑا ہوا. اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو بھی مثلاً ٹیچرز وغیرہ تھے ان کا سارا ان کو پراپر تنخواہیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ابھی تک اس میں کوئی بھی تعلیمی نظام بحال نہیں ہو سکا ہے. اس سے پہلے ٹرم میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے جو مشیر ہیں جو اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں ان کا بھی تعلیم سے ایک گہری آپ دلچسپی کہہ لیں یا وہ ایک اس فیلڈ میں بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس کو مثلاً ایک ہائی لائٹ طور پہ ایک نہیں لیا ہے. بازار کی جو انتظامیہ ہے وہ یہاں پہ باہر پارکنگ کر رہی ہے، پارکنگ کے پیسے لے رہی ہے. ایک مافیا قابض ہو چکا ہے اس کے اوپر. آپ نے بے نظیر پارک دکھایا ہے پیچھے، وہ کنڈر بن چکا ہے، وہاں پہ ایک مافیا قابض ہے، بازار کی صورت میں ایک مافیا قابض ہے.
دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایجوکیشنل کا ایک ٹیکنیکل کا ایک ادارہ کھلنے والا تھا، کھلا نہیں. کیا ہوا اس کے اندر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، منشیات سے عادی افراد یہاں بیٹھے ہوئے لگے ہوئے. اب کیا کرے گا بندہ؟ کئی بار درخواستیں دے چکے ہیں ان کو، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے. خواتین سے ان کے تعلیم اور ہنر کا مستقبل چھین کر یہ عمارت نہ صرف زبوں حالی کا شکار ہے بلکہ تعلیم اور ہنر کے لیے ڈیزائن کیے گئے منصوبے انتظامیہ کی نااہلی کو منہ چڑھا رہے تھے. کالج کے بلیک بورڈ پر تدریس کے بجائے کپڑے سکھائے جا رہے تھے. ہم اس کو 9 ڈسپینسریز کو ہم 4 ڈاکٹر سے کور کر رہے ہیں، شفٹ وائز کروا کے یا کسی طریقے سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں. ناظرین، یہ ایک سلسلہ ہے یہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، خواتین کی خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے جہاں کی بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو اسٹریم لائن میں لے کر آنا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے ان کو مواقع فراہم کرنے چاہیے. پچھلے 20 سال سے یہاں پہ یہ اسٹرکچر تو بن چکا ہے اور ایسے لوگوں کے اب کہنا چاہیے کہ منشیات سے عادی افراد کے لوگ یہاں پہ موجود ہوتے تھے، لیکن اب علاقے کے لوگوں نے یہاں پہ کم از کم اس پریمیسز کو سیو کرنے کے لیے کچھ ایسے افراد جو یہاں پہ مزدور ہیں، مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ چوکیداری کے طور پہ ایک جگہ دے دی ہے. یہ وہ سلسلہ تھا جسے جاری ہونا چاہیے تھا، یہ وہ سلسلہ تھا جس کے لیے یہ اسٹرکچر بنایا تھا، یہ عمارت بنائی گئی تھی. لیکن یہاں پہ اب جو سلسلہ چل پڑا ہے اس کے تحت یہاں پہ لوگ اپنے مدد کے تحت یا یہ کہا جائے کہ اس اسٹرکچر کو محفوظ کرنے کے خاطر خود سے یہاں پہ آگے بڑھیں اور یہاں پہ علاقے کے سماجی لوگوں نے ان کو اجازت دی بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ مزدور آ کے اور اپنی سکونت اختیار کر لیں. بصورت دیگر یہ وہ حصہ بن جائے گا شیر پاؤ کالونی کا کہ جہاں پہ منشیات فروشوں کے باقاعدہ اڈے چلا کریں گے. سرکاری طور پہ اب ہم پناہ گاہیں دیکھ رہے ہیں، تو ان پناہ گاہوں کی موجودگی میں اگر کوئی اس طریقے کی رہائش اختیار کی جاتی ہے کسی بھی سرکاری عمارت میں جس کو کہ ایک درسگاہ ہونا تھا، ایک تعلیم کے لیے ایک فیسلٹی پرووائڈ کی جانی تھی، وہاں پہ اگر اس طریقے کی غیر دلچسپی کے ساتھ یا دلچسپی نہیں لی جائے گی تو ایسی صورت میں یہ تمام اسٹرکچر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کا پیسہ عوام کا لگایا گیا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں تباہی کی جانب بڑھتی چلی جائیں گی. جو اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواتین کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک کالج ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے اب یہاں کی صورتحال 20 سال گزرنے کے بعد یہ ہے کہ نہ یہاں پہ کوئی ٹیچر ہے، نہ یہاں کی کوئی چیز مینٹین کی جاتی ہے. یہاں پہ اگر اسٹرکچر کو دیکھا جائے تو کافی حد تک نقصان پہنچ چکا ہے اور مخدوش عمارت کی صورتحال میں یہاں پہ یہ عمارت چلی گئی ہے. علاقے کے لوگوں نے یہاں پہ کچھ ایسے مزدوروں کو جو مختلف جگہوں پہ فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ان کو الاؤ کیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کے علاقے کے بیچوں بیچ ایک ایسا اسٹرکچر جہاں پہ چھت موجود ہے وہاں پہ کچھ ایسے عناصر نہ آ جائیں کہ یہاں پہ آ کے منشیات فروشی کے باقاعدہ سے اڈے قائم کر دیے جائیں، کیونکہ یہاں پہ جو بھی منشیات فروش ہیں یا اسی طریقے سے منشیات کے عادی افراد یہاں پہ آ کے سکونت اختیار نہ کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ برائی سرایت کرتے ہوئے ان کے بچوں تک نہ پہنچ جائے. اس وجہ سے یہ چیز یہاں کے سماجی کارکنوں نے، یہاں کے لوگوں نے، بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس اسٹرکچر میں کسی نہ کسی کو رہنے کی اجازت دی جائے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. ٹیم گرفت نے انتظامیہ کو جھنجھوڑنے کے لیے رابطہ کیا ایڈمنسٹریٹر ضلع ملیر ریاض احمد کھتری سے. ناظرین، علاقے کی صورتحال دیکھنے کے بعد اس وقت ہم موجود ہیں میونسپل کارپوریشن کے آفس میں. یہاں پہ بھی جا کے ہم ایڈمنسٹریٹر ریاض کھتری صاحب ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو علاقے کی صورتحال بتائیں گے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ تمام معاملات جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے، یہ تعین کرنے کی کوشش کریں گے. ریاض صاحب یہ بتائیں کہ مختلف ایسے مسائل ہیں جو عوامی نوعیت کے ہیں اور بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں جس کے اندر کے سیوریج کے مسائل ہیں، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے، ڈسپینسریز کا نہ ہونا، کالجز کا فعال نہ ہونا، اس طریقے کے مسائل ہیں. تو ان کے لیے ابھی آپ نے آئے ہیں تو کیا اقدامات کیے ہیں ان کے اوپر؟ آپ کے ساتھ ہی جو ہے ڈسپینسریز کا وزٹ کیا تھا. خاص طور پر مجھے جو ڈسپینسریز میں پرابلم آ رہی ہیں کہ یہاں ہمارے پاس 9 ڈسپینسریز ہیں لیکن کیونکہ اسٹاف کافی ریٹائر ہو چکا اور نیو کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی جس کے لیے ابھی ہم نے ایک وہ بنایا ہے
جو ہم آگے سبمٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ اسٹاف کی ٹیکنیکل جو میرے CMO صاحب نے مجھے دیا تھا، تو اس میں ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں کہ جی پہلے تو اسٹاف کی کمی کو پورا کریں گے. کچھ ٹوٹ پھوٹ کے شکار تھی، اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ جی اس کو اپنے فنڈ سے، کیونکہ یہاں پہ فنڈس کی قلت ہے، کیونکہ اسٹاف ہے لیکن یہ ہے کہ ٹیکنیکل اسٹاف یہاں پہ نہیں ہے ہمارے پاس. نان ٹیکنیکل اسٹاف تو ماشاءاللہ بہت بھرا ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکل اسٹاف کی ہمیں بہت زیادہ شارٹیج آ رہی ہے. وہاں پہ ادویات کے علاوہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے یا فرنیچر ہوتا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. جی میں نے آتے ساتھ ہی جو پہلا کام کیا تھا، کافی تقریباً 1 سال سے یہاں پہ میڈیسن نہیں تھی، تو میں نے پہلی کوشش یہ کی تھی کہ پہلے میری پرچیزنگ جو ہے میرے ایز اے میونسپل کمشنر میں نے میڈیسن پرچیز کی تھی. ابھی اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس میڈیسن کی کوئی کمی نہیں ہے، جو بیسک نیڈس کی میڈیسن ہے وہ موجود ہے. ہائی لیول کی تو ظاہر بات ہے ہماری ڈسپینسری اس قابل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسٹاف کی کمی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری 9 ڈسپینسریز ہیں، اس میں سے صرف میرے پاس 4 ڈاکٹرس اس وقت اویلیبل ہیں. تو ہم اس کو 9 ڈسپینسریز کو ہم 4 ڈاکٹر سے کور کر رہے ہیں، شفٹ وائز کروا کے یا کسی طریقے سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں. ہمارے بچوں کے پاس کوئی وہاں پہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسے پارکس موجود نہیں ہیں، اور اگر پارکس موجود تھے تو پچھلے 20 سال سے ان کی حالت اس حد تک ابتر ہو چکی ہے کہ وہاں پہ باؤنڈری وال بھی نہیں ہے، اور اب پارک جو ہے وہ کچرا کنڈیوں کے منظر پیش کر رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال اتنی دنوں سے جو 20 سال کا عرصہ گزر گیا تو یہ بہتر کیوں نہیں ہو سکی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فنڈس کی کمی رہی ہے؟ کیا مسائل رہے ہیں؟ فنڈس کی بیسک کمی تو فنڈس کی رہی ہے، کیونکہ یہاں بھی زیادہ تر فوکس جو تھا وہ یہ تھا کہ جی DMCs کے فنڈ سے کیا جائے. تو ابھی میں نے ان سے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنے بڑے کام کر سکیں. ابھی جیسے کہ آپ ابھی شاید گئے ہوں شیرپاؤ کالونی، تو اس کے لیے ابھی ہمارے MNA آغا رفیع اللہ صاحب نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہ کیا ہے، سبمٹ کیا تھا KNIP میں، کراچی نیبرہڈ میں. تو وہ فائنلائز اسٹیج پہ ہے اس وقت، اس کی تمام ڈیزائننگ ہو چکی ہے. وہاں پہ بہت بڑا اسٹیڈیم ٹائپ کا آپ کہہ لیں اسپورٹس کمپلیکس، بلکہ اس کو کیا ہم اسٹیڈیم بھی نہیں، اسپورٹس کمپلیکس بننے جا رہا ہے. وہ انشاءاللہ نیئر فیوچر اس پہ کام شروع ہو جائے گا. دیگ کے تھوڑے چاولوں سے پوری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے. شیرپاؤ کالونی پوری کراچی کی انتظامیہ کی فرض شناسی اور نااہلی کا ایک منظرنامہ پیش کر رہی ہے. آج کی گرفت ایپیسوڈ ارباب اختیار اور انتظامیہ کے حکام بالا کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ وہ ملک و ملت سے مخلص ہوں. عالمی منظرنامے میں شہریت کے انتظامی اور تعمیر و ترقی کی بہتری کے لیے اختیارات کے نچلی سطح پر منتقلی کا عمل تیزی سے جاری ہے، جبکہ مملکت خداداد میں سیاسی بازی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کو کرپشن کے خاتمے کی وجہ سمجھ کر بلدیاتی انتخابات میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. کراچی کے بلدیاتی نظام حکومت کی رحمت سے زحمت بننے کی وجوہات میں سیاسی چپقلش اور محکمہ جاتی محاذ آرائی، بے اختیاری اور بجٹ کی کمی کا رونا وغیرہ شامل ہیں، اور انتظامی مسائل ہیں کہ اژدہام کا روپ دھار چکے ہیں. سنجیدہ ذہن سوچنے پر مجبور ہیں کہ آئین پاکستان کی ابتدائی 40 شقیں کب تک عمل درآمد کے لیے سوالیہ نشان بن کر خاموش تماشائی بنی رہیں گی. جب تک عوامی حقوق کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو بے نقاب کرتی رہے گی.